أشرقت نفسي بنور من فؤاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچنا ضروری ہے. قرآن کے اندر سب سے پہلے ظلم کا لفظ شرک کے لیے استعمال کیا گیا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی نصیحت کرتے کرتے فرماتے ہیں ان اللہ لا یشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شرک مت کر، کسی کو شریک مت بنا. ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بولے ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ذات میں شرک کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کچھ بھی مانگنا، یہ شرک ہے. میں آپ کو آرڈر آف میرٹ بتاتا ہوں. سب سے بڑا اور سب سے بہتر جو ظلم ہے، نعوذ باللہ، سب سے بڑا جو ظلم ہے، ظلم سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. جو اللہ کا نہیں ہوا وہ دنیا کسی کا نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم دنیا میں ہمارے گھروں کی حالت کو لے لیں گے، خود ہم ہمارے گھروں کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیں گے. کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھتا تو فوراً ہم انگلی اٹھا کے دکھاتے، ہاں ان نماز پڑھتا نہیں، خالی باتا کا انہیں نماز پڑھتا نہیں بولتے. تمہارا، تمہارے بیوی کا، تمہارے بچوں کا کیا ماجرا؟ دوسروں کے اوپر فوراً ہمارے نگاہ چلے جاتے، لیکن اپنا ہم خود بھی کبھی بھی خیال نہیں کرتے. تو اسلام اپنا یا پرایا اس میں فرق نہیں سمجھتا. اسلام ہمیشہ جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو اس کو انصاف کے بل بوتے پہ حکم اور فیصلے کو پسند کرتا، چاہے وہ تمہارے خود کے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے اسلام میں ظلم کو سب سے بڑا گناہ کیا کہا گیا، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کریں گے تو سب سے بڑا ظلم کس کے اوپر ظلم؟ اب میں جا کے کسی ولی کے درگاہ پہ جا کے سجدہ کریں، ہم سمجھو میں کس کے اوپر ظلم کرتا ہوں؟ میں کیا بھی کرنا نہیں میں، لیکن میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جب ایک مومن، فرماتے ہیں جب ایک مومن کبھی گناہ کرتا ہے تو اس نے اس کے نفس کے اوپر ظلم کیا. اگرچہ میں شراب پیتا ہوں ہے تو کسی کو اس کی برائی، کسی کو اس کی نقصان نہیں ہے. میرا پیسہ میں جا کے پیتا ہوں ہے تو تجھے کیا ہو؟ ہم لوگ بولے تھے اکثر جان دے اس کا کماتا ہے، اس کا پیتا ہے، جان دے تجھے کیا؟ کوئی آگے جا کے شراب پینا نہ کرے بولے تھے، یہ بات بولتے. اصل میں تجھے کیا نہیں، ان تیرے لیے کوشش کرتا ہے کہ تجھے جہنم کے پالے نہ کرے. اللہ تجھے کہیں جہنم کے پالے نہ کرے، اسی لیے لوگ تمہیں آ کے روکتے ہیں بیٹا شراب نہیں پینا، بھائی میرے شراب نہیں پینا. تو شراب پینے سے کس کا نقصان؟ دنیا میں کسی کا نقصان نہیں، جو پیتا ہے وہ اس اکیلے کا نقصان. اسی طرح سے جب اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتا ہے، دوسرے کے ہاتھ سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو اس نے ظلم کیا. لیکن کس پہ کیا؟ وہ ولی پہ کیا ظلم؟ نہیں، اس نے خود اپنے ذات پہ ظلم کیا. تو اسلام یہی سکھاتا ہے ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اپنے آپ کے اوپر ہمیں کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے. یہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شرکت کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یاد رکھیے. تو یہ شرک کا آ گیا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دیکھو اندھیرا چاہیں گا، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. جب بھی خبروں سے اٹھایا جائیں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ میرے قیامت کے آثار کے ٹاپکس میں یہ بھی آخری میں آنے والا ٹاپک ہے، اس میں میں تفصیلی بات بولتا چلوں گا. قیامت میں خبروں سے جب لوگوں کو اٹھائیں گا تو وہ ننگے ننگے چل کر آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو وہ ہیبت کے مارے آتے رہیں گے، لیکن چندوں کا معاملہ ایسا رہتا کہ ان کے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں، وہ تو ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے چلے جاتے. بہرحال آتے تو حشر کے میدان میں آتے، لیکن اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے آتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط پہ گزرنے کے لیے حکم فرمائے گا، اور چند لوگوں کے سامنے ایک روشنائی چلتے ہوئی نظر آئیں گی، اور چندوں کے سامنے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا. اور جس کے سامنے اندھیرا رہتا وہ ایک دم فوراً جہنم کے اندر گر جاتا ہے. پل صراط پہ پار کرتے وقت وہ
اندھیرے کی وجہ سے پل صراط کو پار نہیں کر سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اندھیرے کا وجہ کیا ہے؟ یہ حاجی، دیکھو حاجی، اللہ اکبر، یہ حج کرنے والا حاجی، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا پنجگانی نمازی، اور یہ بیان کرنے والا، یہ بڑا بیان کرنے والا ایک سپیکر، ان تمام کے سامنے نعوذ باللہ گرچہ انہوں نے کسی پہ ظلم کیا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے سے روشنائی چھین لیتا ہے اور ان کو اندھیرے پہ پل صراط پہ پار کرنے کے لیے حکم فرمایا جاتا اور وہ جہنم میں گر جاتے. اس میں کسی کی چھوٹ نہیں، کسی کی چھوٹ نہیں. انبیاء جائیں گے پل صراط پر، سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام بھی جائیں گے. کیا کہتے ہوئے؟ اے اللہ میرے سامنے روشنائی برقرار رکھ. اللہ اکبر، وہ کیا ہوگا منظر، وہ یاد رکھو، ذرا یاد کرو وہ منظر کیا ہوگا. ہم سب کو گزرنا ہے، ہم سب کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، کم ادھیڑ عمر کا ہو، جو بھی ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے سب کو اس پل صراط پر گزرنا ہے. جس جگہ پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے اللہ ایک اللہ تعالی جس کے لیے نور عطا کرے گا. سورہ التحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا. اور اس وقت لوگ یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے میرے پروردگار میرے سامنے سے تیری نور کو عطا فرما، تیری روشنی کو عطا فرما، یا ہمارے سامنے سے اس روشنی کو مت چھین، عطا فرما جب تک کہ ہم پل صراط پار نہ کر لے. یہ کس کا ہوگا بیان؟ یہ کس کے الفاظ ہوں گے؟ یہ نیک لوگوں کے، یہ انبیاء علیہ السلام کے الفاظ ہوں گے، یہ نیکوکار اولیاء اللہ کے الفاظ ہوں گے، یہ اللہ کے پرہیزگار بندوں کے الفاظ رہیں گے، یہ ان کے لیے دعا ہوں گا. لیکن دعا مانگنے کے بعد بھی چندوں کا منہ نہیں کھلتا. کون ہے وہ؟ جو دنیا میں کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر کے رہتا. اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو ایلابوریٹ کرنا چاہا. ظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری جامع ترمذی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2030 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت راوی ہے، فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا ایک اندھیرا ہے. بولے جب کبھی بھی ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے تو قیامت کے لیے اندھیرا ہم لوگ خود خرید لیتے. ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو ہم نے کیا خریدا؟ قیامت کے لیے اپنے سامنے اندھیرا خریدا، یعنی اس کے سامنے سے روشنی اڑا لی جاتی ہے. چاہے وہ حاجی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے باتیں بیان کرنے والا دائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کہلائے جانے والا کیوں نہ ہو، گرچہ کہ اس نے کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو اس کے سامنے سے روشنائی چھین لی جائیں گی اور اس کے سامنے پورا اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. اسی لیے ظلم سے بچنا ضروری ہے. نور من فؤادي حينما رأى